جھوٹے رسول اور انبیاء۔ ہمیں ہر اس شخص کی تعلیمات کو مسترد کرنا ہے جو یہ انکار کرتا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے اور وہ انسانی جسم میں آیا۔ نوید ملک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اسی نقطے پر آج ہم بات کریں گے۔ یوحنا اس خط کو لکھنا جاری رکھتا ہے۔ وہ ایک سنگین مسئلہ پر غور کر رہا ہے جو کہ عہد جدید کی پوری دنیا میں موجود تھا، لیکن خاص طور پر وہ علاقہ جہاں پر وہ خدمت کر رہا تھا جو شاید افسس شہر تھا، اور وہ خاص طور پر پورے ایشیا میں گرجا گھروں کے بارے میں فکر مند تھا۔ اور وہ مسئلہ، وہ بڑا مسئلہ جھوٹے رسول اور جھوٹے نبی تھے۔ جھوٹے اساتذہ کلیسیاؤں میں گھس رہے تھے اور بڑی غلط تعلیم جو وہ سکھا رہے تھے وہ یہ تھی کہ یسوع مسیح خدا نہیں، اور یہ کہ وہ مجسم خدا نہیں تھا۔ لہذا یوحنا اس پر ایک خاص انداز سے بات کرتا ہے، اور اس نے در حقیقت مخالف مسیح کی اصطلاح استعمال کی۔ آپ دیکھیں گے کہ میں اس آیت کو مخالف مسیح کا عنوان دیتا ہوں، کیونکہ وہ اصطلاح کو جمع کے صیغہ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ لہذا وہ کہتا ہے بچوں، ظاہر ہے کہ وہ ایمانداروں کو لکھ رہا ہے، آسمانی باپ کے بچوں، مخالف مسیح، اے لڑکو، یہ اخیر وقت ہے، اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ اخیر وقت ہے۔ اب یوحنا یہاں مخالف مسیح کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ پولس رسول نے مخالف مسیح کا حوالہ دیا جو کسی دن آئے گا اور خدا کے خلاف طاقت حاصل کرے گا، اور اس نے مخالف مسیح کو گناہ کا شخص کہا۔ لہذا یوحنا کو معلومات تک رسائی حاصل ہے، وہی معلومات جو اس حقیقت سے متعلق ہیں کہ ایک مخالف مسیح ہے جو کسی دن آئے گا اور حقیقی معنی میں مخالف مسیح ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یوحنا کہتا ہے بہت سے مخالف مسیح ہیں جو اس خاص وقت میں اس دنیا میں آ رہے ہیں، جن کا اسے سامنا تھا۔ اور غور کریں کہ وہ آخر زمانہ کا حوالہ بھی دیتا ہے، آخری گھڑی، آخری وقت۔ وہ اس اصطلاح کو 2 بار استعمال کرتا ہے، اور میں پھر سے سوچتا ہوں ہم استعاراتی طور پر سوچتے ہیں۔ ہمیں اس کے تعلق سے استعاراتی طور پر سوچنا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عبرانیوں کی کتاب میں عبرانیوں کے مصنف نے کہا کہ ان آخری دنوں میں، اس اصطلاح کو استعاراتی طور پر استعمال کرتے ہوئے یہاں یوحنا لفظ آخری گھڑی استعمال کرتا ہے، اور مختصراً وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یسوع مسیح آ سکتا ہے۔ اب یوحنا کے نقطۂ نظر سے، پولس کے نقطۂ نظر سے، اور صحائف کے مصنفین کے نقطۂ نظر سے یہ جلد ہی ہو سکتا ہے، بہت جلد، بہت بہت جلد۔ جیسا کہ میں نے ایک گیت پر غور کیا جو آندرے کروچ نے لکھا، جس کے الفاظ میں جلد اور بہت جلد، یاد رکھیں اس کے الفاظ کہ وہ آ سکتا ہے، جلد، بہت جلد اور بہت جلد۔ ہم بادشاہ کو دیکھیں گے۔ اینڈری کروچ کے لیے یقیناً یہ بہت جلد تھا، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح سے ملنے گیا تھا۔ در حقیقت یوحنا یہاں کہہ رہا ہے کہ یسوع مسیح کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر یوحنا 2000 سال پہلے یہ بات کر سکتا ہے
جو آج تک ہم بھی کہتے ہیں، تو شاید وہ کہہ رہا ہے کہ اس آخری گھڑی میں اگر وہ اس استعارے کو، اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے استعمال کرنے والا تھا کہ یسوع مسیح کسی بھی وقت آ سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، جیسا کہ ہم نے کلام پاک کا مطالعہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر صحائف اس طرح سے الہام کیے گئے ہیں، ملہم ہوئے ہیں کہ یہ لوگ صحائف کو ریکارڈ کرنے کے قابل تھے، یہ مانتے ہوئے کہ یسوع مسیح کو کسی بھی وقت آنا چاہیے، اور پھر بھی سچ لکھیں، کبھی بھی ایسی بات نہ بیان کریں جو درست نہ ہو۔ اور اس کے نتیجے میں خدا چاہتا ہے کہ آج ہم اس حقیقت کی روشنی میں زندگی گزاریں کہ یسوع مسیح کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت آ سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے نقطہ نظر سے وقت قریب آ رہا ہے، کیونکہ یسوع نے یہاں تک کہا کہ بہت سے مخالف مسیح ہوں گے جو پوری دنیا میں جائیں گے اور اس حقیقت کو سکھائیں گے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ اور اگلی آیات میں جمع کے صیغوں پر دوبارہ غور کریں، جن کے بارے میں میرا خیال ہے کہ اس سے مراد اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نہ صرف اپنے بلکہ دوسرے رسولوں کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ جمع ضمیر، وہ نکلے تو ہم ہی سے ہیں، مگر ہم میں سے تھے نہیں، اس لیے کہ اگر ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے، لیکن نکل اس لیے گئے کہ یہ ظاہر ہو کہ وہ سب ہم میں سے نہیں ہیں، یعنی وہ خداوند یسوع مسیح کے سچے رسول نہیں ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ یہ اس خط کے شروع کی طرف جاتا ہے جہاں اس نے یہ جمع ضمیر استعمال کیے تھے اور فرمایا ہم نے سنا، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے چھوا ہے، ہم اس کے ساتھ تھے اور انہوں نے اسے بھی دیکھا۔ لیکن وہ ہم میں سے نکل گئے اور وہ نئے عہد نامے کی دنیا کے بارے میں سفر کر رہے ہیں، جو ایک غلط نظریہ کی تعلیم دے رہے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کی طرف سے نہیں آیا۔ اب یہ سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخی طور پر اس لمحے میں واپس جانا ہوگا جب یسوع واپس آسمان پر جانے والا تھا۔ ہم اس کے بارے میں اعمال پہلے باب کی 6 آیت میں پڑھتے ہیں، اور رسولوں کے پاس ایک سوال تھا، اور سوال دراصل اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ یسوع کے بارے میں سیکھنے کے عمل میں تھے، انجیل کے بارے میں سیکھنا۔ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اب یہ وہی سوال ہے جو انہوں نے اس کے آسمان پر جانے سے پہلے اس سے پوچھا تھا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ابھی تک یہ سمجھے نہیں تھے کہ یسوع مسیح آیا اور پوری دنیا کے گناہوں کے لیے موا۔ وہ اس حقیقت کے لحاظ سے سوچ رہے تھے کہ مسیح اسرائیل کی بادشاہی کو بحال کرنے آیا ہے، لیکن بلا شبہ جیسے جیسے ہم کہانی کے ظاہر ہونے کی پیروی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت تیزی سے جان لیا کہ خوشخبری پوری دنیا کے لیے ہے۔ یسوع نے انہیں بتایا تھا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح اس سے محروم رہے، کیونکہ اس نے کہا تھا دوسری بھیڑیں بھی ہیں جو اس گلہ کی نہیں ہیں، مجھے انہیں بھی لانا ہے، جو یہودیوں اور غیر قوموں دونوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لیکن اس لمحے جب انہوں نے یہ سوال کیا تو یسوع نے صرف یہ کہہ کر جواب دیا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا
جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں۔ اس سے ہمیں کچھ اس بھید کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے جو یسوع کی دوسری آمد کے حوالے سے خدا کے ذہن میں ہے۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ انتہائے زمین تک تم میرے گواہ ہوگے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ایسا اس وقت ہونا شروع ہوا جب رسول زمین کی انتہا تک جانے لگے۔ اور میں یوحنا کے نقطۂ نظر سے سوچتا ہوں، یاد رکھیں کہ وہ یہاں تقریباً 90 سال کا ہے اور وہ افسس میں ہے، اور اس کے لیے شاید یہ زمین کی انتہا تھی۔ جغرافیائی لحاظ سے اس وقت وہ دنیا کے بارے میں اتنا ہی جانتے تھے، اور آج ہم پوری دنیا کے بارے میں اتنا جانتے ہیں۔ لیکن بلا شبہ یہ ہوا کہ بہت سارے جھوٹے اساتذہ اکٹھے ہو کر پوری دنیا کا سفر کر رہے تھے اور سکھاتے تھے کہ یسوع مسیح خدا نہیں تھا، لیکن یہ ایک جھوٹا پیغام تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس طرح سے اس کا خلاصہ کر سکتے ہیں، یہ ان کا پیغام تھا۔ یسوع مجسم خدا نہیں تھا، اور ظاہر ہے کہ یوحنا اس کے برعکس تعلیم دے رہا تھا۔ یسوع مسیح اور باپ ایک نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب فلپس نے پوچھا باپ کو ہمیں دیکھا، اور یسوع نے کہا کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں اور باپ ایک ہی ہے۔ یسوع مسیح وعدہ کیا ہوا مسیحا نہیں تھا، اور کوئی شک نہیں کہ وہ شاید یہودی سامعین تھے، کیونکہ یاد رکھیں پولس رسول بھی اس گروہ کا حصہ تھا جب وہ ایک غیر ایماندار تھا جو مسیحوں کو قید میں ڈالنے کے لیے دمشق کا سفر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا نہیں، یسوع مسیحا نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ دمشق کی راہ پر مسیحا سے ملا۔ ایک اور جھوٹی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کو اس کی غلط تعلیم کی وجہ سے مصلوب کیا گیا، اور وہ ابھی بھی مردہ ہے۔ اب یوحنا ان کلیسیاؤں میں اس کا سامنا کر رہا تھا، اور وہ اس بات پر بہت نالاں تھا۔ ہم مخالف مسیح کی تعریف حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور یہ وہی ہے جو وہ کہتا ہے، کون جھوٹا ہے سوا اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے۔ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں۔ جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے۔ اب ہم اس خط کے ایک چھوٹے حصہ پر آتے ہیں جو قدرے پریشان کن ہے، اور وہ یہ کہتا ہے میں نے یہ باتیں تمہیں ان کی بابت لکھی ہیں جو تمہیں فریب دیتے ہیں۔ تمہارا وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے، اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے ہو۔ اب یوحنا کا کیا مطلب ہے کہ کسی کو انہیں سکھانے کی ضرورت نہیں تھی، جو کہ ارشاد اعظم سے متصادم ہے۔ یہ ایسا لگتا ہے، کیا نہیں لگتا؟ وہ تمام قوموں کو تعلیم دینے کے لیے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے جو یسوع نے روح القدس کے بارے میں ان سے بالا خانے میں کہا تھا۔ یہ 11 رسولوں سے کہا گیا تھا،
اس نے کہا روح القدس میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ روح القدس نے انہیں سب کچھ کیوں سکھایا؟ تاکہ وہ دوسروں کو سکھا سکیں۔ پھر یوحنا کیوں کہے گا کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی آپ کو کچھ سکھائے؟ میرے خیال میں اس کا جواب یہ سمجھنے میں ہے کہ وہ صحائف کے بغیر انجیل کو کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ تب نیا عہد نامہ نہیں تھا، لہذا خدا نے انہیں خاص نعمتیں دی جنہیں پولس اعلیٰ نعمتیں کہتا ہے۔ غور کریں کہ جب اس نے کرنتھیوں کو لکھا تو وہ کہتا ہے مسیح کا بدن اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء ہو، اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ اور پھر اس نے کرنتھیوں سے کہا لیکن بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو۔ یہ سیکنڈ پرسن پلورل ہے۔ ایک بدن کی حیثیت سے یہی خواہش رکھو کہ تمہارے درمیان عظیم نعمتیں ظاہر ہوں۔ ٹھیک ہے؟ بڑی نعمتیں کن کے پاس تھیں؟ سب سے پہلے اور سب سے اہم یہ رسول ہی تھے۔ پولس بھی یہی کہتا ہے جب اس نے افسیوں کو لکھا، نعمتوں کا مقصد، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا۔ وہ یہاں تفصیل سے بیان کرتا ہے، لیکن نعمتوں کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ اب یوحنا کیا کہہ رہا ہے؟ میرا ایمان ہے کہ یوحنا کہہ رہا ہے کہ پورے ایشیا میں، تمہاری کلیسیاؤں میں اب بھی ایسے افراد موجود ہیں، زندہ ہیں، جن کے پاس نعمتیں تھیں، اور جھوٹے رسولوں کو اندر آنے اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ رسول ہیں، وہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں کیونکہ تمہارے پاس بڑی نعمتیں موجود ہیں۔ تمہارے پاس اب بھی ان افراد کے ذریعے خدا سے براہ راست سننے کی صلاحیت ہے، جنہیں خدا نے آسمان سے براہ راست خدا کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے ایک خاص طریقے سے بلایا اور نعمت دی ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت جو خدا نے ہمیں دی ہے وہی ہے جو ہمیں خدا کا کلام عہد جدید دیا ہے۔ لہذا جب وہ اس مسیح کے بارے میں بات کرتا ہے جو ابھی تک آپ کے ساتھ باقی ہے، تو میرے خیال میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اب بھی ہمارے درمیان رسول ہیں۔ شاید یوحنا 90 سال کا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی اور رسول زندہ تھا، لیکن ابھی بھی نبی تھے، ابھی بھی اساتذہ موجود تھے جو خدا کے کلام کو پہنچانے کے قابل تھے۔ لہٰذا وہ انہیں تسلی دے رہا ہے کہ ان کے ذریعے خدا کی بات سنو جو خدا نے آپ کو دیا ہے، اور ان جھوٹے رسولوں اور اساتذہ کو مت سنو جو آ رہے ہیں۔ عکاسی اور سوال کا رد عمل واقعی خدا کے کلام سے متعلق ہے، اور ان بڑی نعمتوں کے نتیجے میں ہمارے پاس کیا ہے؟ عکاسی اور رد عمل۔ چونکہ آج ہمارے پاس نیا عہد نامہ ہے اور احتیاط کے ساتھ روح القدس کی حضوری میں موجود ہے،
اس لیے یہ حیرت انگیز حقیقت ہمیں ایمانداروں کے خاندان کے طور پر ذاتی اور اجتماعی دونوں طرح سے غلطی کے بغیر سچائی کو سمجھنے میں کس طرح مدد کرتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ ہمیں کیسا اعزاز حاصل ہے۔ تھسلونیکیوں نے پورے نئے عہد نامہ میں سے صرف 2 خطوط پڑھے ہوں گے جو آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ رومیوں نے شاید صرف رومیوں کا خط پڑھا ہوگا، لیکن ہمارے پاس تو یہ سب ہے۔ ہمارے پاس صحائف کا مکمل مجموعہ ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے، اور خدا کا کلام، خدا کے کلام کو سیکھنے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ یسوع مسیح واقعی کون ہے۔ لہذا یہاں وہ اصول ہے جو میرے خیال میں واقعی یوحنا کے خط کے اس حصے سے نکلتا ہے۔ یہی ہے، ہمیں ہر اس شخص کی تعلیمات کو مسترد کرنا ہے جو یہ انکار کرتا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے اور وہ انسانی جسم میں آیا۔